ورنہ سائنس ان کو کوئی فائدہ نہ دیں گے جو کہ سائنس کو دیکھ کر یا پڑھ کے سمجھ نہ پائیں، کمپریہنڈ نہ کر پائیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، اور وہ سائنس ان کو فائدہ نہ دیں گی اگر ان کو فالو نہ کیا گیا۔ صرف سائنس پڑھ لینے سے تو کوئی منزل پر نہیں پہنچ جاتا جب تک ان کی ہدایات پر عمل نہ کیا جائے۔ قرآن کی آیات بھی سائنس ہیں اور صراط مستقیم کی نشانیاں ہیں۔ اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لا کر صحیح راستے تک تو پہنچ گئے، اب اس راستے پر صرف کھڑے رہنے سے جنت میں نہیں پہنچ جائیں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آگے بڑھنا شروع کریں اور قرآن سے رہنمائی لیتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اور کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ آیات واضح نہیں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ فرمایا و کتاب مبین، واضح روشن آیات ہیں۔ حقیقت ہے کوئی روڈ میپ پزل بنا کر نہیں دیا جاتا، پزل میں معمے کے اندر اور کسی میپ کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ نقشہ تو ایسا بنایا جاتا ہے جو سب کو سمجھ میں آ جائے، معمہ مشکل ہوتا ہے۔ بس پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے، دل کے اندر طلب ہونی چاہیے کہ ہم اس کی ہدایات پر عمل کریں گے۔ قرآن بھی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اس کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنا ہے تو کامیاب ہو جائیں گے، اپنی منزل تک، جنت تک، اللہ کی رضا تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ اور جنت تو ہے ہی ایٹرنل یوتھ، ایٹرنل ہیپینس کی جگہ، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی خوشی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس میں۔ آیت 2 اور 3، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت اور بشارت ایمان لانے والوں کے لیے۔ اس کی ہم نے بات کی، ہدایت ہے، جو ہدایت پہ عمل کر لے وہی بشارت کے مستحق ہیں۔ قرآن تو جنت کی خوشخبریوں سے بھرپور ہے، تم عمل تو کرو ذرا سا دنیا کے اندر، پھر دیکھو اللہ تم کو کتنی خوبصورت جنت عطا فرمائے گا۔ اب جو لوگ مان لیتے ہیں اس کا اظہار عمل میں کیسے ہوتا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ ایک آیت میں اہم ترین اعمال کا ذکر کر دیا گیا۔ یوں سمجھیں کہ مومن کی زندگی کا لائحہ عمل، پیرامیٹرز بتا دیے گئے، کھوٹا کہاں گڑا ہوا ہے۔ جسمانی عبادت کے لحاظ سے اللہ سے تعلق، مالی عبادت کے ذریعے سے انسانوں سے تعلق، اور یہ دونوں کام کر کے پر امید رہتے ہیں آخرت کے بارے میں، صلہ وہاں ملے گا، ان کو جلدی نہیں ہے، عاجل معاوضہ لینے کی فکر میں نہیں رہتے کہ دنیا میں ہمیں ہر چیز کا صلہ مل جائے۔ نمازیں اس لیے نہیں پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے دے، یا زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے کہ ہماری بلائیں دور ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ ثانوی درجے میں یہ مقصد ہو کسی کا، اصل مقصد ان کا ہوتا ہے یہ کام کر کے کہ ہمیں اللہ سے اس کا اجر ملے گا۔ نماز قائم کرتے ہیں۔ جس طرح ایک زندہ انسان کے لیے جسم اور روح دونوں چیزیں ضروری ہیں، اسی طرح زندہ ایمان کے لیے، لیونگ فیتھ کے لیے زندہ نماز ضروری ہے۔ نماز کو زندہ کرنا، اس کی روح کے ساتھ اس کو جب پڑھا جائے، جسم حرکت کر رہا ہو اور دل میں اللہ کی خشیت ہو، تب اصل میں نماز زندہ نماز ہوتی ہے، اور پھر انسان کو مقصد حاصل ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، جو کہ اللہ کی یاد ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، تم نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ سب سے خوبصورت نماز وہ جس میں کہ اللہ یاد آ جائے، اور ہمیں اسی میں سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے۔ حقیقت ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں اللہ یاد نہیں آتا، بہت ترکیبیں کر کے دیکھی، یوں کر لیں یوں کر لیں، تھوڑا بہت فائدہ ہوا ہوگا کسی نہ کسی چیز سے، چلے ایک اور طریقہ آزما کے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ یوں کریں کہ اب جب آپ نماز پڑھنے کھڑی ہوں،
بجائے کہ ہر لفظ پر اپنے ذہن کو مرکوز کریں. اگر ہم شروعات یوں کریں کہ جہاں اللہ یا اللہ کی کسی صفت کا ذکر آئے گا وہاں پر ہم اپنے آپ کو فوکس کر لیں گے. مثال کے طور پہ اب آپ نے شروع کی سورہ فاتحہ الحمد للہ، اللہ کے ساتھ ہی جوڑ لیجئے نا کنیکشن. رب کون ہے؟ اللہ. الرحمن الرحیم، مالک، چلے مالک ہے، یوم الدین کو ابھی آپ رہنے دیجئے. تو اللہ کا نام سب سے زیادہ نمایاں کر کے، ہائی لائٹ کر کے، اور اس پر اپنے آپ کو فوکس کریں. اب آپ نے شروع کی سورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ہو سکتا ہے کسی کو صمد کا ترجمہ نہ آتا ہو، لم یلد ولم یولد کا ترجمہ نہ آتا ہو، لیکن اللہ یا رب، العزیز، الحکیم، السمیع، یہ تو ہم مطلب جانتے ہی ہیں. ترجمہ ان کا بڑا سادہ ہے. تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان الفاظ پر فوکس کیا جائے. انشاءاللہ یقیناً فرق پڑے گا، توجہ آپ کی مرکوز ہوگی نماز میں. تو انسان اللہ کو یاد کرے، اور جب اندر سے دل اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت میں جھکا ہوا، ڈوبا ہوا ہوگا، لازماً اس کا اثر جسم کے اوپر ہوگا، مینرزم میں نظر آئے گا. اللہ کے جلال کا احساس دل پر ہوتا ہے تو انسان کو اپنے جسم سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے. کائنات کے بادشاہ، سول سپریم پاور کے آگے انسان کھڑا ہے. کیسے کھڑا ہونا چاہیے؟ پوری طرح، جو کہ القہار ہے، الجبار ہے، چھایا ہوا ہے، کنٹرولر ہے، ایسے اللہ کے سامنے کھڑا ہو. دنیا میں آپ دیکھیں، کوئی مجلس ہے، کوئی محفل ہے، جب کوئی VIP وہاں پر آ جاتا ہے، کوئی اہم شخصیت آ جاتی ہے، تو باقی سب غیر اہم لگنے لگتے ہیں. ہر چیز سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور اس VIP کے اوپر توجہ لوگوں کی مرکوز ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح جب اللہ کے دربار میں حاضری کا وقت ہو تو ساری دنیا غیر اہم لگنے لگ جائے، انسگنیفیکنٹ ہو جائے. ہر چیز سے توجہ ہٹ کر VIP کے اوپر توجہ فوکس ہو جائے. سوچے انسان کہ شاید اس کے بعد اگلی نماز کا وقت نہ ملے. یہ چیز بھی بہت مؤثر ہوتی ہے. ذہن بھٹک رہا ہے. عام طور پہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز سے جو اگلا کام ہمیں کرنا ہوتا ہے اس پر ہمارا ذہن فوکس ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کھانا لگنے والا ہے، اب ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، تو نماز میں توجہ نہیں ہوتی، کھانے پر ہوتی ہے. یہ ہم انسان ہیں نا، ہم سب کا مسئلہ یہی ہے. کیا کریں؟ کہیں جانا ہوتا ہے، توجہ نماز پر نہیں ہوتی، جانے پر ہوتی ہے. کہیں درس دینا ہوتا ہے تو درس دہرا لیتے ہیں نماز کے اندر اندر ہی کہ چلو. یا ترجمہ کا ٹیسٹ اگر دینا ہوتا ہے تو پڑھ رہے ہیں نماز، ذہن میں ترجمہ دہرا رہے ہیں. یہ پرابلم ہے نا، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. اگر یہ خیال کر لیں کہ ہو سکتا ہے کہ نوبت ہی نہ ہے کہیں جانے کی، یا کھانے کی، یا کہیں درس دینے کی، یا ٹیسٹ دینے کی، ہو سکتا ہے یہ آخری نماز ہو. کبھی کبھار یہ چیز فائدہ دے گی آپ کو. یعنی ایک چیز ہر دفعہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی. 5 نمازوں میں آپ یہ نہیں سوچ سکیں گی کیا پتہ میری اگلی نماز نہ ہو، کیا پتہ میں مر جاؤں اس کے بعد. اسی کے ذہن قبول نہیں کرتا اس چیز کو. ذہن آپ سے کہنا شروع کرے گا کیا بیکار کی باتیں کر رہی ہو، پچھلی نماز میں یہی سوچا تھا، اچھی خاصی زندہ رہ گئی، ایک اور نماز کا وقت آ گیا. تو یہ بھی یاد رکھیں کہ شیطان فارغ نہیں بیٹھا، وہ بھی پینترے بدل بدل کے حملے کرتا ہے نا. تو آپ کو بھی اپنی میتھڈالوجی کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. کسی نماز میں ایک چیز سوچیں، دوسری نماز میں دوسری چیز سوچیں. کوشش کیا کرنی ہے کہ نماز میں ہماری توجہ رہے. ایک ہی میتھڈالوجی 5 نمازوں میں ساری زندگی کام نہیں دے گی. تو کبھی یہ سوچا کہ کیا پتہ یہ میری آخری نماز ہو، ایک دم ذہن آپ کا نا جھنجھنا جائے گا. ایسی توجہ آپ کی فوکس ہوگی نماز کے اوپر. تو کبھی ہفتے میں ایک دفعہ یہ سوچ لیا کسی نماز کے لیے، کبھی ہفتے میں ایک دفعہ اللہ کے نام کے اوپر فوکس کر لیا. کسی نے کہا کہ نماز میں فوکس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں سمجھے کہ ایک نور کا دھاگا ہے، یا ایک شعاع ہے، ایک لائٹ ہے، نور کی لائٹ ہے، روشنی ہے، جو کہ آپ کے دل سے نکل رہی ہے، خانہ کعبہ تک جا رہی ہے. ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور خانہ کعبہ سے وہ اوپر جا رہی ہے اللہ کی طرف، اور وہاں سے پھر آپ کے اوپر ڈھیر ساری روشنی برس رہی ہے آسمان سے. کنیکشن بن گیا نا.
کہ نماز آپ نے قبلہ رخ ہو کر پڑھی، پھر وہ نماز خوبصورت تھی، قبول ہوئی تو اوپر چڑھی اللہ کی طرف، اور وہ ایک نماز جو ہم نے پڑھی وہ ڈھیر برکتیں ہمارے ہی لے لے کر آ رہی ہے واپس. تو کئی طریقے انسان اپنے اپنے حساب سے بھی سوچ سکتا ہے، چند کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. اور یہ بھی انسان یاد رکھے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا. اگر دنیا میں زندگی میں چند نمازیں بھی ایسی پڑھ لیں جس میں کہ اپنے دل سے باتیں نہیں کیں، حدیث نفس کہا گیا ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، حدیث نفس، اپنے دل سے جس میں باتیں نہیں کیں، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ باقی نمازوں کو بھی اس نماز کی لیول پر لے آئے گا اور جج کرے گا. تو کوشش کرے انسان، بھرپور کوشش کرے کہ نماز پرفیکٹ پڑھیں، ٹوٹل کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھیں. جو زبان کہہ رہی ہو اس پر توجہ رکھیں، تجوید کا ضرور خیال رکھیں نماز میں. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ حروف اور مخارج تو بالکل درست ادا ہو رہے ہوں اور دل کے اندر نہ خوف نہ خشیت، نہ اللہ سے لو لگی ہوئی، صرف ادا کرنے پر سارا زور اور خوف خدا دل کے اندر نہیں. تو اس میں بھی ایکسٹریم پر نہیں جانا چاہیے. غلط مخرج کا خوف اللہ کے خوف سے بڑھ جائے، یہ نہ ہو. لیکن شروع میں جب انسان صحیح تجوید کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کرتا ہے، یقیناً توجہ بھٹکتی ہے اس کی. وہ عارضی سا معاملہ ہوتا ہے تھوڑے دن کا. ایک دفعہ آپ نے بہت پریکٹس کر لی اور اگر آپ کو یہ تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی کہ تجوید کی وجہ سے میری نماز میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، تو انسان جلد از جلد تجوید کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا طریقہ یہ کثرت کے ساتھ تلاوت سنیے. جتنی تلاوت سنیں گی انشاءاللہ تعالیٰ اتنی بہتری ہوگی. اور اصل مقصد یاد رکھے انسان، نماز کا مقصد مخارج درست کرنا نہیں، وہ تو پہلے درست کرنا ہے کہیں اور آپ کو. نماز کا مقصد ہے اللہ کی یاد، اللہ یاد آنا چاہیے. اور جب اس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے، آپ سوچیں کہ آپ جا نماز پر کھڑی ہوئیں اور آپ نے سوچا مجھے کچھ اور اس کے بعد زندگی میں کام نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہو. یہ چیز آپ کو اپسیٹ نہیں کرے گی، ریلیکس کرے گی. چاہے ہم اگلے کام کا سوچتے ہوئے نماز پڑھیں، چاہے ہم اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھیں، وقت تو ایک جتنا ہی لگے گا نا. لیکن آپ کو اس وقت کے اندر بہت ہی ریلیکسیشن کا احساس ہوگا، برکت والی نماز لگے گی آپ کو. خاص طور پہ جو آج کی مصروف اور ہیکٹک زندگی ہو گئی ہے، نماز کی جو بریک ہے یہ انسان کے اعصاب کے لیے ٹونک کا کام کرتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ نمازیں کیسے پڑھ سکتے ہیں مصروف لوگ دن میں 5 دفعہ. اگر اس کو یوں سمجھا جائے کہ کوئی آفس میں کام کرتا ہے اور آفس میں جو اس کا باس ہے اتنا مہربان ہے کہ وہ لنچ بریک کے علاوہ 3 بریکس اور بھی دیتا ہے، تو وہ باس کیسا ہوا؟ بہت اچھا. آپ یہاں پڑھنے آتی ہیں، ایک بریک کے بجائے آپ کو 5 بریکس دی جائیں، آپ کتنی خوش ہوں گی. بات یہی ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے. کتنی اللہ کی مہربانی کہ اللہ تعالیٰ نے ان 24 گھنٹوں میں ہم کو 5 بریکس دے دیں تاکہ ہم ریلیکس ہو جائیں. اعصاب کے لیے بہترین ٹونک کا کام کرتی ہے نماز. نماز کا لازمی نتیجہ خوش مزاجی نکلنا چاہیے. حقیقت ہے، جو نماز کو اس کا حق دے گا تو اس کا مزاج ضرور بہتر ہوگا. ٹھنڈا ہو جاتا ہے مزاج، اس لیے کہ غصہ، پریشانی، ٹینشن کی وجہ سے بھی عام طور پہ پیدا ہونے لگتے ہیں. ٹینشن کو دور کرنے والی چیز نماز ریلیکسنٹ ہے. ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں کہ بس اصل تو یہی ہے، اس دنیا کو تو چھوڑ کے جانا ہی ہے، تبھی میں 10 منٹ کے لیے اس کو چھوڑتی ہوں. وضو کیا جائے عمدہ طریقے سے، اچھے طریقے سے، تو بھی ٹینشن نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے. اور آج تو میڈیکلی بھی لوگ واٹر تھیراپی ریکمینڈ کرتے ہیں، پانی سے اپنا علاج کرو. اور پورے آداب کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، یہ ریکھی یوگا سب سے بہتر میڈیٹیشن ہے. میڈیٹیشن کا میڈیٹیشن، عبادت کی عبادت، روح اور جسم اور ذہن سب کا احاطہ کر لیتی ہے نماز. اور خود نماز میں یوگا کی بہت سی پوزیشنز موجود ہیں. آپ دیکھیں سلام پھیرتے وقت جس طرح ہم اپنی گردن کو دائیں اور بائیں پھیرتے ہیں، عام زندگی میں کبھی ہم ایسے نہیں کرتے.
جیسے کہ ہم نیچے بیٹھتے ہیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے گھٹنے نہیں مڑتے، ان کو حیرت ہوتی ہے کہ تم لوگ کتنے آرام سے زمین پر بیٹھ جاتے ہو۔ کسی نے کہا ہیومن ناٹ بن جاتے ہیں، جیسے انسان کی گرہ بن جاتی ہے، جیسے نا ایسے مزے سے مسلمان زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہمارے لیے۔ جب سجدہ کیا جاتا ہے تو خون کا رخ جو ہے وہ برین کی طرف ہو جاتا ہے، دماغ کی طرف، بلڈ فلو برین کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ خود انتہائی مفید ہے، ذہن کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو دنیاوی فائدے بھی دیکھے جائیں تو بہت ہیں، یہاں تک کہ جس طرح ہم تشہد میں انگوٹھا کھڑا کرتے ہیں، پاؤں کھڑا کیا جاتا ہے انگوٹھے کے بل، اس میں کہتے ہیں کتنے فوائد ہیں انگوٹھا کھڑا کرنا اس طرح سے۔ تو ہر طرح کا فائدہ ہے اس کے اندر، تو چاہیے کہ انسان آرام آرام سے ریلیکس ہو کر انجوائے کر کے نماز پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آپ فرماتے تھے اقم الصلاۃ یا بلال وارحنا بہا، بلال نماز قائم کرو، ہمیں راحت پہنچاؤ، ہمیں ریلیکس کرو۔ تو اللہ کرے کہ واقعی نماز ہماری راحت بن جائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اسی طرح سے اگر نماز کو اس کا حق دے کر پڑھا جائے، اللہ سے باتیں کی جائیں، اللہ کو یاد کیا جائے، تو بڑے سے بڑا غم، بڑے سے بڑی پریشانی ہلکی ہو جاتی ہے، مینیجبل لگنے لگتی ہے، تھکن بھی اترتی ہے، انرجی آتی ہے انسان کے جسم کے اندر۔ آج کل سردیاں ہیں، آپ تجربہ کیجئے، آپ نے وضو کیا، آپ کو سردی لگی، آپ نے موزہ بھی پہن لیا، سویٹر بھی پہن لیا، شال لپیٹ لی، نماز پڑھنے کھڑی ہوئیں، ایک رکعت پڑھیں گی گرمی لگنی شروع ہو جائے گی کہ اللہ کس طرح موزہ اتاروں، کس طرح میں سویٹر اتاروں۔ تو کوئی نہ کوئی ہیٹ ہے نا جو نکل رہی ہوتی ہے جسم سے، کوئی انرجی ہے جو انسان کے ارد گرد گردش کر رہی ہوتی ہے۔ نماز سے پہلے کتنی بھی نیند آ رہی ہو، نماز آپ پڑھیں، ایسی نیند آپ کی بھاگے گی، ایسی آنکھیں جو ہیں وہ آپ کی کھل جائیں گی بالکل۔ تو کوئی چیز ہے یقیناً، بے دھیانی سے بھی نماز پڑھی جائے تو اتنا فائدہ دیتی ہے جسم کو، تو دھیان سے پڑھی جائے تو سوچے کہ دین اور دنیا کی کس قدر برکتیں ہوں گی۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم مسلمان، اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام رکھ دیا ہمارے لیے۔ تو نماز کا قائم کرنا یہ بہت ضروری ہے اگر تم صحت مند رہنا چاہتے ہو، تو متقی رہنا چاہتے ہو۔ دوسری صفت بتائی ایمان والوں کی، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنا مال دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، یعنی صرف اپنی نمازوں میں، ریاضتوں میں اور بدنی عبادتوں میں مصروف نہیں ہو جاتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی عبادت کے خول میں بند ہو کر دنیا والوں سے کٹ جائیں۔ مومن تو بڑا باشعور ہوتا ہے، اویئر، الرٹ ہوتا ہے، باخبر ہوتا ہے، آس پاس کے لوگوں سے وہ بے نیاز نہیں ہوتا۔ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، سب پتہ ہوتا ہے اس کو، اور حتی الامکان کوشش کرتا ہے دوسروں کی مشکلات دور کرنے کی، ان کی ضروریات پوری کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اپنے مومن بھائی کی ضرورت پوری کرے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اور یہ لوگوں کا بھی خیال کر کے، ان کا حق ادا کر کے اور نماز پڑھ کے، وہ دنیا کا صلہ ثانوی درجے میں رکھتا ہے، سیکنڈری سٹیٹس ہوتا ہے۔ اصل میں تو آخرت پر اس کو پورا یقین ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آخرت میں مجھ کو بدلہ ملے۔ آخرت کے لیے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ لفظ استعمال کیا گیا یوقنون، اور اوپر ہم نے ایمان کا ذکر پڑھا۔ ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے، یہ ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی، ہم نے جب سورہ بقرہ شروع کی تھی، لیکن اتنے دن ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں کے اندر وہ مضمون نہ رہا ہو، تھوڑا سا اس کو تازہ کر لیتے ہیں۔ ایمان کو اور یقین کو کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایمان نام ہے رسول کے پیغام، رسول کی بات کی تصدیق کرنے کا۔ اس ڈیفینیشن کو آپ دل پہ لکھ لیجئے۔ ایمان ہے رسول کی بات کو تصدیق کرنے کا۔ جو چیزیں، جو باتیں ہم نے نہ اپنے کانوں سے سنی، نہ اپنی آنکھوں سے دیکھی، نہ تجربہ، نہ مشاہدہ، نہ ہمارا وہم اور گمان بھی گیا ان چیزوں کی طرف، نہ ہماری عقل نے تقاضا کیا ان چیزوں کا، صرف اور صرف رسول کی زبانی ہمیں پتہ چلا کہ یہ چیزیں موجود ہیں، ہم کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔
ہم نے آپ کی بات مانی، آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. ایک شخص کی گواہی، ایک شخص کی بات، اس کو ویریفائی کرنا، تصدیق کرنا اس کی بات کی، یہ ہے ایمان. اور یقین کیا ہوتا ہے؟ یقین ہے کہ انسان کا تجربہ ہو، مشاہدہ ہو، اور اس کی عقل کو اس کے تجربے نے، مشاہدے نے، آبزرویشن نے اور اس کے ایکسپیرینس نے فیڈ کیا ہو، اور عقل پھر کسی چیز کا تقاضا کرے، عقل ڈیمانڈ کرے کسی چیز کو، عقل کہے کہ لاجیکل نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے. یہ ہے آخرت پر یقین. اگر رسول نے نہ بھی بتایا ہوتا، ہماری عقل ہم کو بتاتی کہ یہ دنیا نامکمل ہے، ایک اور جہان آنا چاہیے جہاں پر کہ فیصلے ہوں اور جہاں پر انصاف ہو. تو آخرت کا تو یقین کیوں؟ تجربہ اور مشاہدہ مل کر ہماری عقل کو اس نتیجے تک پہنچا رہا ہے کہ آخرت آنی ضروری ہے. یہ ہے فرق ایمان میں اور یقین میں. اب تھوڑا سا اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. پہلے ایمان کی بات کریں. مثال کے طور پہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نہ بتاتے کہ جنت ایسی ہے، جہنم ایسی ہے اور فرشتے ہیں، ہم کو پتہ نہ چلتا، ہم خود سے نہ سوچ سکتے. بالکل اسی طرح نماز ہے، روزہ، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کا طریقہ اور اس کے کرنے کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. ہمارا تجربہ مشاہدہ ہماری عقل نہیں بتا سکتی تھی کہ تم حج ایسے کرو، تم نماز ایسے پڑھو، تم مال میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالو. ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے. ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو ایمان تو نام ہی ہے عقل کو چھوڑ دینے کا. ایک طرح سے عقل کو تم رہنما نہیں بناؤ، بلکہ عقل کو رسول کے تابع کرو، رسول کی اطاعت میں لگا دو. رسول کے احکامات کو عقل پہ مت پرکھو ورنہ ٹھوکر کھاؤ گے. ہمارا ذہن، ہماری سوچ، ہماری انٹیلیجنس ہم کو بتا نہیں سکتی تھی نماز کیسے پڑھنی ہے. تو دین کو جو پریکٹس کرنے کا طریقہ ہے، دین پر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ تو رسول کی بات ماننے سے آئے گا. ورنہ دین کتابوں کے اندر بند رہ جائے گا، تھیوری کی حد تک. اگر دین پر کوئی عمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، دین کے ساتھ سنسیئر ہے، وہ تو رسول کی سنت، رسول کی حدیث سے بے نیاز رہ نہیں سکتا. یہ ہے ایمان. اب آخرت کی ہم نے بات کی. آخرت کے لیے جو لفظ آیا ہے یوقنون، ابھی ہم نے بات کی کہ آبزرویشن پہ، ایکسپیرینس پر دار و مدار ہوتا ہے یقین لانے کا کسی چیز پر. تو آخرت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا تقاضا خود انسان کی عقل کرتی ہے. کوئی رسول، کوئی وحی، کوئی کتاب نہ نازل ہوئی ہوتی تب بھی انسانی عقل تقاضا کرتی، گواہی دیتی کہ ایک اور جہان آنا چاہیے، کوئی اور پیرامیٹرز قائم ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ یہ کیوں ہوتا؟ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں. فطری طور پہ انہیرنٹلی ہر انسان تسلیم کرتا ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، وعدہ نبھانا اچھی بات ہے، دھوکہ دینا بری بات ہے. یہ تو ہم پہچان لے کر آئے ہیں دنیا میں. لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اچھی بات کا نتیجہ ہر دفعہ اچھا تو نہیں نکلتا. ہو سکتا ہے سچ بول کر کوئی مشکل میں پھنس جائے، اور ہو سکتا ہے جھوٹ بول کر کوئی فائدہ حاصل کر لے. ہو سکتا ہے ایماندار تاجر اتنا پیسہ نہ بنائے جتنا بے ایمان تاجر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا فزیکل لاز کے لحاظ سے تو پرفیکٹ ہے، لیکن مورل لاز کے لحاظ سے انتہائی امپرفیکٹ ہے، اخلاقی قوانین کے لحاظ سے نامکمل ہے. تو کامن سینس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک اور جہان، ایک اور عالم ہو جہاں اچھائی کا نتیجہ اچھا نکلے، برائی کا نتیجہ برا نکلے. دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو تو دنیا میں اتنا ملا حالانکہ انہوں نے اپنی کوئی کوشش نہیں کی، کوئی ان کی محنت نہیں، کوئی ان کا کریڈٹ نہیں. سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوتے ہیں. کچھ دنیا میں اتنے غریب کہ 2 وقت پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں ملتا.
تو بعض لوگوں کو خیال آتا ہے دس از ناٹ فیئر، یہ تو بڑا غلط ہے، بڑی ناانصافی ہے. لیکن جو آخرت کو مانے اس کی یہ کیفیت نہیں ہوتی. پتہ ہوگا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ محرومیوں کا ازالہ کر دے گا، ایمپل کمپنسیشن اللہ دے دے گا، اور نعمتوں والوں سے ان کی نعمت کا حساب لے لیا جائے گا. یہ یقین دنیا میں محروم لوگوں کی سوچ کو منفی نہیں ہونے دیتا، نیگیٹو نہیں ہونے دیتا. صحت مند ہیلدی شخصیت رہتی ہے انسان کی. اور آخرت پر یقین ہی دراصل انسان کے ایمان کو تقویت دیتا ہے، اسٹرینتھ دیتا ہے، اور انسان خوب دل لگا کر نماز روزہ اور دوسری نیکیوں میں بڑھ بڑھ کے حصہ لیتا ہے. تو لہٰذا آخرت ہی کا ذکر کیا گیا. آگے آیت نمبر 4 سے 6، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون. حقیقت یہ ہے جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. آخرت کو اس لیے نہ مانا کہ عمل کرنے کا ارادہ نہیں. آخرت کو نہ ماننے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو کورا چٹا انکار، صاف منع کر دیا کہ ہیہاتا لما توعدون، ناممکن ناممکن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. کافر، صاف منع کر دیا. ایک اور آخرت کے انکار کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کا دیا ہوا جو ایک معیار ہے آخرت کا اس کو چھوڑ دیا جائے. قرآن کا بتایا ہوا تصور آخرت کا ایک طرف رکھ دیا جائے اور کوئی خود ساختہ آخرت کا تصور ایجاد کر لیا جائے، سیلف کریٹڈ ورژن آف دی ہیئر آفٹر، اور اس میں اپنی مرضی کے مطابق آخرت بنا لی جائے کہ آخرت یوں یوں آئے گی، فلاں شفاعت کر دے گا، میرے گناہوں کے باوجود اللہ مجھے بخش دے گا، میں نہ نماز پڑھوں نہ زکوٰۃ دوں اور نہ میں آخرت کے لیے کچھ اپنا آگے بھیجوں تب بھی اللہ مجھ کو ضرور جنت میں داخل کرے گا، وغیرہ وغیرہ. یا کسی اور کی نیکیوں کے صدقے اس کے طفیل مجھے بخش دیا جائے گا. ہم چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں لہٰذا اللہ ہم کو جہنم میں تو ہرگز نہیں ڈالے گا. ہم فلاں بزرگ کا نام لینے والے ہیں، ہم ان کے نظر نیازیں کرتے ہیں، ان کا عرس مناتے ہیں تو وہ ہمیں بخشوا لیں گے. اگر یہ ساری باتیں سوچ لیں تو یہ تو قرآن کے دیے ہوئے نظریے کے خلاف ہیں. خود ساختہ عقیدہ بنا لیا، یہ بھی سمجھیں آخرت کا انکاری ہے. آخرت کا کھلا انکار کرنے والے میں اور آخرت کا خود ساختہ عقیدہ بنانے والے کے اعمال میں کوئی فرق نہیں ہوتا. دونوں ہی اس دنیا کو مقصد بنا کر، ایم بنا کر ساری ذہانت اسی کی طلب میں لگا دیتے ہیں. اور قرآن کے راستے پر چلنا ناممکن ہے اگر آخرت پر یقین نہ ہو. لوگ چل نہیں سکتے قرآن کے اوپر اگر آخرت کی ان کو فکر نہ ہو. فرمایا اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے آپ پا رہے ہیں. قرآن کا مقام بتا دیا گیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، اللہ تعالیٰ جو کہ العلیم ہے، الحکیم ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اور اس نے انسانوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا جن پر کہ اپنا کلام نازل فرمایا، ان کو اپنا آخری رسول بنایا. تو اسی رب پر توکل کرتے ہوئے اس قرآن پر انسان عمل شروع کر دے. تو بات یہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ پر اعتماد ہو جائے، اللہ پر توکل آ جائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. لیکن اگر اپنی ذات کو اللہ کی ذات سے آگے لے گئے تو اللہ کی ہستی کو اپنے پیچھے چھپا لیتے ہیں، سمجھیں ایک طرح سے. بالکل آپ دیکھیں اتنا بڑا سورج ہے، اپنا ہاتھ آنکھوں کے سامنے رکھ لیں، سورج چھپ جاتا ہے نا. بالکل اسی طرح
اپنی ذات کو آگے لے آئیں تو ہم اللہ کو پیچھے کر دیتے ہیں. خود کو ہٹا دیں سامنے سے تو اللہ کا نور زندگی میں پھیل جائے گا. کوئی خوف کوئی ڈر نہ آئے گا دل کے اندر اللہ نے چاہا تو. لیکن اگر اب بھی کسی کو ہچکچاہٹ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو تسلی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، جو اس کی خاطر کام کریں اس پر توکل کریں. آیت نمبر 7 سے قصہ شروع ہو رہا ہے. فرمایا اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا مجھے ایک آگ سی نظر آتی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. مختصر سے جملے میں ساری صورتحال بیان کر دی گئی، ساری سچویشن بتا دی گئی. کوئی عام دنیاوی کہانی ہوتی تو کہتے کہ اندھیری رات تھی، سخت سردی تھی، راستہ بھول گئے تھے، گھر والے ساتھ تھے. یہ ساری باتیں چند الفاظ میں سمو دیں. خود انسان اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ وہاں صورتحال کیا تھی، وہاں پر یہ مسائل تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھر والوں سے انی آنست نارا، میں ایک آگ محسوس کر رہا ہوں، میں اسے کچھ چنگاری لے آتا ہوں، راستہ بھی معلوم کر لیتا ہوں. شہاب کا مطلب ہوتا ہے شعلہ، فلیم. قبس کا مطلب ہوتا ہے انگارہ. انگارہ یعنی جیسے کہ کوئی مشل وغیرہ نہیں ہوتی، ایک لکڑی ہوتی ہے اس کے سرے کے اوپر آگ جل رہی ہوتی ہے، مراد ہے اس طرح سے میں آگ وہاں سے لے آتا ہوں. اب یہ واقعہ ہے مدین سے واپسی کا. مدین میں 8 سے 10 سال رہنے کے بعد واپس موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف جا رہے تھے. تو کہیں دور روشنی محسوس ہوئی، ایسا لگا جیسے آگ ہے. تو کہا کہ میں وہ لے آتا ہوں. لعلکم تصطلون، مادہ صاد لام حمزہ ہے، مطلب ہے آگ تاپنا، تاکہ تم لوگ آگ تاپ لو. آیت 8-9 فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے. پاک ہے اللہ تمام جہانوں کا پروردگار. اے موسیٰ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا. اب جب وہاں پہنچے آگ کے قریب تو آواز سنائی دی، چاروں طرف سے یکساں سنائی دے رہی تھی. ایک بات جو کہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ آگ کے اندر نعوذ باللہ اللہ نہیں تھا. آگ مخلوق ہے، خالق مخلوق کے اندر حلول نہیں کر سکتا، پارٹ آف کریشن نہیں بن سکتا خالق. ایک بڑھئی میز بناتا ہے تو بڑھئی جو ہے وہ میز کا حصہ نہیں بن سکتا. سوچنے کی بات ہے، اس نے تو میز بنائی ہے، وہ میز کا حصہ کیسے بن جائے گا؟ اللہ خالق ہے، بہت بلند، بہت اعلیٰ، بہت ارفع. اور اس بات سے بھی اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسگائز کرے، کوئی بہروپ بھرے، کسی اور روپ میں آ جائے. یہ اللہ کی شایان شان نہیں. یہ تو انسانوں کا طریقہ ہوتا ہے کاسٹیوم پارٹیز کرنے کا یا اپنے آپ کو ڈسگائز کرنے کا. اللہ کو قطعاً حاجت نہیں اس چیز کی کہ اللہ اپنے آپ کو ڈسگائز کرے، کوئی بہروپ بھرے. یہ تو خالص مشرکانہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز میں حلول کر جاتا ہے. جیسے پرانے زمانے میں لوگ بادشاہوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے گاڈ انکارنیٹ کا. خالص عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ کسی مخلوق کے بھیس میں، کسی فارم میں، کسی شیپ میں اللہ نہیں آتا. اللہ کوئی فارم، کوئی شیپ اڈاپٹ نہیں کرتا. آج بھی کچھ بدھسٹ کے اندر ہم یہ عقیدہ دیکھتے ہیں نا، ان کا خیال ہے کہ جو ان کے کوئی مونگس ہیں
ان کے اندر بھگوان حلول کر گیا ہے، انکارنیشن کا عقیدہ یہ اسلام کا حصہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو دکھایا گیا وہ اللہ کی تجلی ہو سکتی ہے، جیسے آئینے میں ریفلیکشن ہو۔ خود اللہ آگ میں نہیں تھا، بلکہ جو من فی النار ہے کہ جو آگ میں ہے وہ بڑا مبارک ہے۔ اس کی تفسیر ہم کو ملتی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ من فی النار سے مراد ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ دور سے وہ روشنی دیکھ رہے تھے، لیکن وہ روشنی آگ نہیں تھی، ہرا بھرا درخت تھا جو کہ روشن ہو گیا تھا، اور اس نور کے دائرے کے اندر موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے تھے۔ تو یہ ان کو دراصل یہاں ریفر کیا جا رہا ہے من فی النار کہہ کر، کہ بڑے بابرکت ہیں یہ، یعنی کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ ومن حولہا سے مراد فرشتے لیے گئے ہیں، یا الٹا بھی ہو سکتا ہے، من فی النار سے مراد فرشتے ہوں، نور فرشتوں کا ہو، اور ومن حولہا سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہو۔ تو یہ اللہ آگ کے اندر نہیں تھا، اللہ آگ کے اندر نہیں سما سکتا، ایک بات یہ۔ دوسری یہ کہ اللہ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے، کلیم اللہ ہیں موسیٰ علیہ السلام، رویت نہیں ہوئی، آنکھوں سے نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کو۔ اگر وہ آگ نعوذ باللہ اللہ ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام تو آگ کو دیکھ رہے تھے، اس کا مطلب ہے اللہ کو دیکھ لیا انہوں نے، لیکن نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں اپنے رب کو۔ اگر اللہ کو اس وقت یہاں پر دیکھ لیا ہوتا تو جب کوہ طور پر بلائے گئے تھے تو وہاں وہ یہ نہ فرماتے کہ ربی ارنی انظر الیک، کہ اللہ میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں، یہ تو کہنا بے معنی ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی وہاں پر فرمایا کہ لن ترانی، تو ہرگز مجھ کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تو بات ابس ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے دیکھ چکے ہوتے اللہ کو، اور آگے اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ موسیٰ تو مجھ کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہ آگ نعوذ باللہ اللہ نہیں تھی۔ اپنی صفات کا اللہ نے یہاں ساتھ ساتھ ذکر کیا، العزیز، زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے، اس کی یہ صفت ہے۔ تو ان بحثوں میں پڑھنے کے بجائے، جس میں کہ عام طور پہ لوگ پڑھ جاتے ہیں کہ دیکھا تھا یا نہیں، وہ آگ خدا تھی یا نہیں، بہتر ہے کہ تم اللہ کی بات مانو، ان بحثوں کو چھوڑ دو۔ تم اللہ کی ذات کا، اس کی قدرت کا اندازہ لگا نہیں سکتے۔ اپنی تولنے والی عقل کے اوپر اللہ کی قدرت کو تولنے کی کوشش مت کرو، بے فائدہ کوشش ہوگی۔ الحکیم ہے اللہ، ہر حکم میں اس کی حکمت ہے، اس کی بات مانو۔ آگے ایک اور واقعہ آ رہا ہے، سبق اس میں یہ ہے اللہ کی حکمت کا کہ دیکھو تم حکم مانو، بعض دفعہ یہ ہوگا حکم ماننے سے پہلے تم کو حکم کی حکمت سمجھ میں آ جائے گی، اور بعض دفعہ حکم ماننے کے بعد حکمت سمجھ میں آئے گی۔ یہ دو طریقے ہوتے ہیں اللہ کی حکمت نظر آنے کے۔ بعض دفعہ تو پہلے ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ اچھا ہاں یہ فائدہ ہے، بعض دفعہ وہ عمل کر کے، پریکٹیکلی کر کے، تجربہ کر کے فائدہ سامنے آتا ہے۔ تو بات مانو، سمجھ میں آئے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے تب بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح موسیٰ علیہ السلام سے خطاب فرمایا۔ آگے آتا ہے آیت 10-11، وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور ذرا پھینک تو اپنی لاٹھی۔ عصا ان کا سہارا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ چھوڑ دے اس عصا کو، رہنے دے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی پھینک دے تو حکمت سمجھ میں نہ آئی ہوگی، جب پھینک دیا تو حکمت سمجھ میں آئی۔ تو ہم بھی ہر چیز کے لیے کیوں نہ پوچھیں کہ وائی شوڈ آئی ڈو اٹ، وائی، کیوں کروں؟ کر جائیں، اللہ نے کہا ہے تو کر جائیں، کیا فائدہ ہے بعد میں سامنے آ جائے گا۔ کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی تھی تو پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم۔
اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا اس سانپ کو دیکھ کر، ان کا عصا جو کہ سانپ بن گیا، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ موسیٰ مت ڈرو، لا تخف۔ یہ بھی آپ دیکھیں، جو ایمان کی کشمکش سے گزرا ہے وہ خود محسوس کر سکتا ہے ان چیزوں کو۔ لوگ اتنے ڈرپوک، اتنے بزدل ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ایمان کے بعد نہ جانے کیسی اللہ تعالیٰ ان کے اندر طاقت اور بہادری بھر دیتا ہے، بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ تسلی پہلے دے دیتا ہے، اطمینان دلا دیتا ہے، بڑے بڑے کام کر کے بھی ڈر نہیں لگتا، خوف محسوس نہیں ہوتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ لا تخف، مت ڈر۔ اور یہ بات بھی آگے فرمائی کہ ڈر ان کو لگتا ہے جن کا کوئی پیچھے گناہ ہو، یعنی کہ اللہ کے سامنے وہ اس لیے خوف محسوس کرتے ہیں کہ کہیں اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہ مل جائے اپنے قصور کے اوپر۔ موسیٰ علیہ السلام سے قبطی کا قتل خطا ہو گیا تھا، وہ شاید سمجھے ہوں کوئی سزا مجھ کو ملنے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں ان کو ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ بہت معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو گناہ کیا، اس کو بھلائی سے بدل دیا، بھلائی سے مراد ہے استغفار کر لی یا کوئی نیکی کر لی، تو اس گناہ کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ فرمایا، یہ آگے آ رہا ہے آیت 12، وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ اب ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 نشانیاں یعنی 9 نشانیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے، وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبری سے نوازا موسیٰ علیہ السلام کو، ان کو روشن معجزے عطا کیے۔ موسیٰ علیہ السلام ہدایت اور روشنی کی تلاش میں نکلے تھے، اللہ نے دونوں چیزیں دیں، ہدایت بھی اور روشنی بھی، لیکن ان کی توقعات سے کہیں بڑھ کر بہت زیادہ۔ مثل ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ آگ لینے گئے تھے، پیغمبری ملی۔ ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں اپنے ظرف کے مطابق، اللہ دیتا ہے اپنے دین کے مطابق، ایکسپیکٹیشن سے، توقعات سے کہیں بڑھ کر اللہ کی عطا ہے، لیکن اس کے لیے ذرا دیر کی پہلے آزمائش آتی ہے، کچھ خوف سے گزرنا ہوتا ہے، بے سہارا محسوس کرتا ہے انسان اپنے آپ کو۔ ایک دفعہ تمام سہاروں کو چھوڑ دیں، بے نیاز ہو جائیں، پھر اللہ تھام لیتا ہے، خود بندے کا سہارا بن جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بالکل توقع نہیں کر رہے تھے، ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ ان سے لوگوں کی ہدایت کا کام لیا جائے گا۔ ان ایکسپیکٹڈلی ان کو یہ منصب مل گیا، یہ پوسٹ مل گئی۔ یہ ہے فرق دین اور دنیا کے کاموں کا۔ جو دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی دنیا کی پوسٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے انسانوں کو، بچوں کو بچپن سے ٹرین کیا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، پریپیئر کیا جاتا ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں بڑا ہو کر یہ بنوں گا، ایم ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ ڈاکٹر بننا ہوتا ہے جس کو، بچپن سے وہ کہتے ہیں میں ڈاکٹر بنوں گا، یا انجینئر، یا کوئی اور پیشہ، پروفیشن۔ جہاں تک دین کی خدمت کا تعلق ہے، اس کا معاملہ مختلف ہے۔ زندگی کے کسی موڑ پر اچانک اللہ منتخب کر لیتا ہے، چوز کر لیتا ہے، اور دین کے لیے جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے، وہ ظاہری چیزیں نہیں دیکھتا، کوالیفیکیشنز نہیں دیکھتا، ڈگریز نہیں دیکھتا، نسب یا خاندان یا دنیاوی علم یا حسن، خوبصورتی یا دولت، کچھ نہیں دیکھتا اللہ، کوئی ویلیو نہیں ان چیزوں کی اللہ کی نظر میں۔ وہ دیکھتا ہے دل کی کیفیت، دل کا خلوص، نیت کی پاکیزگی،
اور اپنی محبت. اگر ایسا کسی کا دل ہے اللہ کی محبت سے بھرا ہوا